کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ بے حد توکل کے بعد بھی یقین ڈگمگانے سا لگتا ہے۔ کبھی کبھار بے حد صبر کرنے کے بعد بھی سب ناممکن لگتا ہے، بھروسہ ٹوٹنے لگتا ہے اور نا امیدی سی ہونے لگتی ہے۔ جانتے ہو، یقین ڈگمگانے اور صبر ٹوٹ جانے میں کوئی برائی نہیں، کیونکہ تم ایک انسان ہو، اس لیے نہ تو ہر وقت یقین کے دائرے میں رہ سکتے ہو اور نہ ہی ہر وقت صبر کر سکتے ہو۔ تو جب کبھی تمہارا یقین کمزور پڑنے لگے اور کوئی راستہ تمہیں دکھائی نہ دے، تو بس اتنا سوچنا کہ جس پر یقین رکھتے ہو وہ المالک ہے، یعنی معجزوں کا بادشاہ۔ جس سے مانگ رہے ہو نا، وہ الوہاب ہے، یعنی سب عطا کرنے والا۔ یاد رکھنا، جس طرح ہوائیں موسم کا رخ بدل دیتی ہیں نا، اسی طرح دعائیں مصیبتوں اور حالات کا رخ بدل دیتی ہیں۔ اللہ کا قرآن خود تم سے کہتا ہے کہ تم ہر برسات میں دیکھتے ہو اللہ نے پانی برسایا اور یکا یک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ ہر چیز تمہارے ہاتھوں سے پھسل رہی ہو اور حالات کی ناسازگاری نے تمہارا حال بے حال کر رکھا ہو، بالکل اس درخت کی طرح جو خزاں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام تر پتے کھو دیتا ہے، لیکن وہی درخت بہار کی امید بھی نہیں چھوڑتا۔ یاد رکھنا، بہار سے وہی لطف اندوز ہوتے ہیں جنہوں نے خزاں کی شدت محسوس کی ہو۔ بس یہی وہ وقت ہوتا ہے جب تم مایوسی کے اندھیرے میں بھٹک جاتے ہو، یہی وہ وقت ہوتا ہے جب تمہاری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں اور تم بہت کمزور پڑنے لگتے ہو۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ تمہیں قرآن پاک میں خود جواب دے رہا ہے۔ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یاد رکھو، زندگی دکھ بھری کہانی کا نام نہیں۔ اگر آج وقت آپ کو فیور نہیں کر رہا تو یقین جانو وہ خوشیوں کا بہترین وقت بھی آئے گا کہ جس کا تمہیں زندگی میں امکان بھی نظر نہیں آیا ہوگا، اور تم اس وقت اپنے ان دکھوں کو بھول چکے ہوں گے۔ اور تم سے یہ کس نے کہہ دیا کہ جو چیز چھن جائے وہ واپس نہیں لوٹائی جاتی؟ کیا تم نے نہیں سنا حضرت یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے پاس لوٹنا، حضرت ایوب علیہ السلام کا اپنے بچوں کے پاس لوٹ جانا؟ اللہ تم تک ہر چیز واپس لوٹا دیتا ہے۔ وہ چیزیں تم سے تھوڑے وقت کے لیے اس لیے دور کرتا ہے کیونکہ اسے تمہیں اپنے پاس بلانا ہوتا ہے، ورنہ ایک کانٹا بھی جو بندے کو چبھتا ہے نا، وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا اسے کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اسے بس تمہیں اپنی یاد دلانی ہوتی ہے، تو وہ تمہیں تمہاری من چاہی چیز سے آزماتا ہے یا تمہیں کسی مشکل میں ڈال کر آزماتا ہے۔ یاد رکھنا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کسی مقصد میں پاس کرنا ہوتا ہے نا، تو اس کو فیل کرتا ہے۔ اگر تم فیل ہو رہے ہو تو یہ تو اتنی بڑی نیوز ہے کہ تمہیں اللہ نے اپنا خاص کیا۔ یاد رکھنا، اللہ کے خاص بندے محروم نہیں رہتے، وہ بڑے انعامات سے نوازے جاتے ہیں۔ سنو، اگر تمہیں معلوم ہو جائے نا کہ تمہاری ہر تکلیف کے ساتھ تمہارے لیے کتنی آسانیاں لکھ دی جاتی ہیں، تو تم کبھی بھی اپنے حال پر مایوس نہیں ہوں گے۔ وہ سارے خساروں کو نفع میں بدلنے پر قادر ہے۔ جس طرح سانس کو آس ہے نا زندگی کی، ویسے ہی رب کو انتظار ہے بندے کی بندگی کا۔ یقین رکھو، وہ تمہاری خاموشی میں چھپا شور بھی سنتا ہے۔ وہ تمہارے ضبط کا وضو اور تمہارے صبر کی نماز سے بخوبی واقف ہے۔ تم جانتے ہو کہ غیبی مدد کیسے ملتی ہے؟ اللہ کی غیبی طاقتوں پر یقین کر کے۔ اور اس کی غیبی طاقتوں پر یقین رکھنا پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ کہ جب تمہیں کوئی راستہ نظر نہ آئے اور تم اندھیروں میں ڈوب جاؤ، تب تم آنکھیں بند کر کے صرف اتنا سوچو کہ جب تمہاری آنکھیں کھلیں گی تو ہر طرف روشنی ہی روشنی ہوگی۔ تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ اپنی مدد کا اشارہ کیسے دیتا ہے؟ جب تم محسوس کرنے لگو کہ آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو، تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ
اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ جب پریشانیاں اور مصیبت تمہیں چاروں طرف سے گھیر لیں تو یاد رکھنا وہیں سے اللہ کی مدد تیار ہوتی ہے۔ قرآن کہتا ہے، کیا تم نہیں جانتے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی دوست ہے اور نہ کوئی مددگار۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مدد بھیجنے والا ہونا تو اس کے دل کو کہیں نہ کہیں سے پہلے تسلیاں دیتا ہے اور پھر اس کے دل کو مطمئن کر کے بہت جلد اسے نواز دیتا ہے۔ سنو، تم سجدے مکمل کر دو، وہ رب تمہاری کہانی مکمل کر دے گا انشاءاللہ۔ اگلا پل تمہاری زندگی میں نیا موڑ لانے والا ہے، کیونکہ زندگی کی ساری بلندیاں ایک رب کے آگے جھکنے سے ہی ملتی ہیں۔ تم دیکھنا اللہ کی مدد آئے گی اور وہ ایسی مدد کرے گا کہ تم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ وہ تمہیں ایسے تھام لے گا کہ تم شکر کرتے نہیں تھکو گے۔ وہ تمہاری بکھری زندگی کو سنوار دے گا، وہ کھوئی ہوئی چیزوں کو واپس لوٹا دے گا، وہ ان دعاؤں کو بھی قبول کر لے گا جو تمہیں ناممکن لگ رہی ہیں۔ وہ تمہاری مانگی ہر چیز سے تمہیں نواز دے گا۔ مطمئن ہو جاؤ، اب اللہ کی مدد تمہارے لیے پہنچنے والی ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں خوشیوں کی ایسی بہار لائے جو کبھی ختم نہ ہو۔ اللہ رب العزت آپ کی ہر جائز خواہشات کو پورا فرمائے اور آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔